بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہاں کی پولیس کو اس نئی حکومت کے ساتھ کام کرنا بتدریج مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل صوبائی حکومت کی جانب سے پولیس میں اعلیٰ افسروں کے تبادلے اور تقرر کی وجہ سے سابق آئی جی پی اور سابق چیف سیکرٹری نے جس طرح سے مزاحمت کی اور آخر کار انہیں صوبائی ایوان یعنی عوام کی منتخب اسمبلی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، وہ ساری باتیں عمومی حافظے سے محو نہیں ہوئی۔ کسی کو اس بات پر خفا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ عوام کی منتخب حکومت کو فیصلہ سازی اور اس منتخب ایوان کو حق قانون سازی سے محروم کرنا یا اس پر کوئی سوال اٹھانا، وہ بھی اس حد تک کہ سوال اٹھائے جانے کا طریقہ کار کھٹکنے لگے، کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا۔ پولیس ایکٹ میں ترمیم کے وقت در حقیقت ایک ایسی ہی فضا دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ایک اخبار نے صوبے کے سابق چیف سیکرٹری کی طرف سے یہ شائع کر دیا کہ ترمیمی ایکٹ دراصل پولیس کو محکمہ زراعت بنانا ہے، تو سی پی او یعنی پولیس کے مرکزی دفتر میں اعلیٰ پولیس حکام کی بیٹھکیں ہونے لگی اور ان سب کا نتیجہ فکر نہایت ہی عجیب و غریب سفارشات کی صورت میں سامنے آیا اور انہیں بالآخر مسترد ہی کرنا پڑا، اور عوام کے منتخب نمائندوں کو وہ حق یا اختیار مل گیا جو وہ چاہتے تھے۔ بہرحال اب ایک مرتبہ پھر صوبائی حکومت کی جانب سے ریگولیٹری فورس کے نام سے ایک بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، جس کے دائرۂ عمل کی وضاحت اس کے شیڈول میں کر دی گئی ہے۔ تاہم انسپکٹر جنرل آف پولیس کے دفتر کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پرنسپل سیکرٹری کے نام کمنٹس کے نام سے کچھ سفارشات بھیجی گئی ہیں، جن میں ایک تو اس مجوزہ ایکٹ کے سیکشن 18 کے تحت مجوزہ فورس کے دائرۂ کار اور پولیس کی عملداری تقریباً یکساں قرار دے کر کہا گیا ہے کہ دونوں اداروں میں رابطہ کار اور کوارڈینیشن کا طریق وضع کیا جائے۔ ساتھ میں غیر محسوسی طور پر صوبائی حکومت کو ڈرانے دمکانے کا کام بھی کیا گیا ہے کہ تجاوزات اور قیمتوں کے کنٹرول وغیرہ کے مسئلے پر موب اٹیکس، پرتشدد مظاہروں اور اس قسم کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ الحفیظ اور الامان کہنے کو بے ساختہ دل مچل جاتا ہے۔ پھر ایک سفارش نما کمنٹ آئی جی صاحب کے دفتر سے یہ بھی ہوا ہے کہ مجوزہ ایکٹ کے سیکشن 13(1) کے تحت اس فورس کی ٹریننگ، تانوں کی تعمیر، بلڈنگز وغیرہ عملے کی ٹریننگ پر کافی سرمایہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ڈپوٹیشن پر پولیس سے ہی عملہ اٹھا لیا جائے یا لیویز سے یہ کام لیا جائے۔ ایک تو اس ایکٹ کے ساتھ شیڈول میں 19 ایسے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری پولیس سے لے کر اس فورس کے سپرد کی گئی ہے، اور ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی ان 19 ایریاز میں پولیس کوئی کام کر رہی تھی۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی اور گراؤنڈ فروشی کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی پچھلے 5 برسوں میں کیا رہی ہے، اور یا یہ کہ فوڈ سیفٹی اور حلال فوڈ کے حوالے سے ان کی انڈیپینڈنٹ کارکردگی کیا رہی ہے۔ ویسے سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ کمنٹس مانگے کس نے تھے؟ کم از کم مانگنے والے افسر یا ادارے کے لیٹر کا حوالہ ہی دے دیا جاتا۔ پھر اسی مجوزہ ایکٹ میں
پولیس، لیویز اور اس مجوزہ فورس کی کوارڈینیشن کا ذکر بھی اجمالی طور پر ہے، لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جبکہ سیکشن 13(1) میں تقرر، تبادلوں یا انجذاب کے سوال پر ایسی کسی ٹریننگ کا ذکر نہیں جو اسے ناقابل عمل بنا دے۔ اس کاغذ پر جو ہمیں موصول ہوا ہے کسی کا نام یا دستخط نہیں، لیکن سیکشن 13 میں تو کسی بلڈنگ کی تعمیر کا بھی ذکر نہیں۔ بہرحال یہ کمنٹس نہایت ہی عجلت میں بھجوائے گئے ہیں، ورنہ ایک پورا سیکشن لیگل برانچ کے نام سے پولیس کے پاس موجود ہیں، اس کو تو یہ ایکٹ پڑھوا دیا جاتا۔ دنیا کے بیشتر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں میونسپل پولیس کا کنسیپٹ موجود ہے۔ ہمیں خود یاد ہے کہ جس زمانے میں میونسپل کارپوریشن پشاور ختم نہیں ہوئی تھی تو اس وقت وہاں بھی پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد تعینات ہوا کرتی تھی، اور ان کا کام بھی بلدیاتی نوعیت کا ہی ہوا کرتا تھا۔ پولیس کے محکمے کو بس یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ CTD بنا سکتے ہیں، ٹریفک پولیس بنا سکتے ہیں، ابابیل اسکواڈ اور سٹی پیٹرولنگ کے نام سے اسپیشلائزڈ ادارے تشکیل دے سکتے ہیں، تو حکومت کی ریٹ اور اتھارٹی اس سے کافی زیادہ ہے، اور انہیں محکمہ پولیس کے NOC کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ حکومتی ریٹ اگر کہیں چلے یا نہ چلے، سرکاری ادارے جو حکومت سے ہی تنخواہ لیتے ہیں ان پر بہرحال حکومتی ریٹ قائم رہے گی۔ البتہ ان اداروں کو یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ حکومتی ریٹ مزید کمزور ہوگی۔ اس خط یا پرزے کے ان مندرجات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔